سے ہی یہ کہا گیا ایک شریعت بل پیش ہوا ہے جس پہ تمام مکاتب فکر نے دستخط کر دیے ہیں، آپ بھی اس کو مان لیں۔ میں نے کہا میں وہابیوں کا بیٹا ہوں، پڑھے بغیر نہیں مان سکتا۔ میں نے دیکھا اس میں شک جیم تھی، دال تھی۔ میں نے کہا میں وہ آدمی ہوں جس کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فقہا میں انتہائی اعلیٰ عرفہ مقام رکھتے ہیں، اور جو شخص ان کی شان میں کسی قسم کی تنقید کرتا ہے، میرا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اہل حدیث تو بڑی بات ہے، مسلمان بھی نہیں ہے، لیکن سن لو اس کے ساتھ ہی میرا عقیدہ یہ ہے کہ کائنات کے اندر اگر معصوم رب نے کسی کو بنایا ہے تو صرف آمنہ کے لال کو بنایا ہے اور کسی کو نہیں بنایا۔ اس لیے میں کسی غیر معصوم کی بات کو شریعت نہیں مان سکتا۔ مجھ کو قتل کرو، دار پہ کھینچو مجھ کو قتل کرو، دار پہ کھینچو مجھ کو، میں نے یہ جرم کیا ہے کہ میں سچ بولتا ہوں۔ تمہارے جی میں جو آئے کہہ لو، لیکن ہمارے جیتے جی قرآن کے علاوہ، رحمت کائنات کے فرمان کے علاوہ کسی بات کو شریعت قرار دیا جا سکتا؟ میں نے نہیں، اور میرے تو اکابر نے، میرے اسلاف نے اس وقت یہ نعرہ رستاخیز بلند کیا تھا جب واقعی حق کہنے کے جرم میں لوگوں کو پھانسی پہ لٹکایا جاتا تھا، اور اس وقت انہوں نے اس حقیقت کا اظہار کیا تھا جب بر صغیر پاکستان اور ہندوستان کی بستیوں میں وہابی ٹاما ٹاما ہوتا تھا، کسی میں ایک، کسی میں دو، انہوں نے یمین اور یسار کو نہ دیکھا۔ اور آج تو میں کہتا ہوں، گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں، یہاں اب میرے راستہ اور بھی ہیں۔ میں تو اس دور میں ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے خیبر سے لے کر کراچی تک اہل حدیث اس ملک میں اپنی قوت اور طاقت کو منوا چکے، اور حفیظ کے الفاظ میں، حفیظ اہل زبان کب مانتے تھے؟ بڑے زوروں سے منوایا گیا ہوں، منوایا ہے ہم نے اپنے آپ کو۔ اب دنیا کی کوئی طاقت اس ملک میں اہل حدیث کی قوت اور طاقت سے انکار کرنے کی جرأت نہیں کر سکتی۔ یہ زانی نے بات کہی تھی، وہ دن گئے جب اہل حدیثوں کے سر خیل نام نہاد سربراہ انگوٹھا لگانے والے ہوتے تھے۔ آج تمہیں ان اہل حدیثوں سے پالا پڑا ہے، خدا کے فضل و کرم سے، جو تمہیں برس ہا برس تک پڑھا سکتے، درس دے سکتے ہیں۔ اور میں نے یہ بات میں نے کہی، سنو، بے جیم دال تم نے رکھا، بے ٹھیک ہے، جیم غلط ہے، دال غلط ہے، میں نہیں مانتا، میرے امیر نے کہا میں نہیں مانتا،
میرے یاروں نے کہا ہم نہیں مانتے، اور کہتے ہیں ان کی حیثیت ہی کوئی نہیں، حیثیت ہی کوئی نہیں تو پھر تکلیف کس بات کی ہے؟ ہمارے بغیر منوا کے ذرا دکھاؤ تو صحیح، اور یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ اور ان کو چہروں کو مت دیکھو کہ شام ہی سے بجھا سا رہتا ہے، دل ہوا ہے چراغ مفلس کا۔ کوئی اہل حدیث کی نمائندگی کا دعویٰ نہیں کر سکتا چاہے کسی کے کندھے پہ سوار ہو کے آ جائے، اور اہل حدیث وہی ہے جو نہ غیروں کا سہارا لے نہ دوسروں کا سہارا لے، وہ وہی بات کہے جو قرآن میں موجود ہو، محمد کے فرمان میں موجود ہو۔ کہیں گے تمہارے مان گئے، ہم نے کہا جو مان گئے وہ جان سے گئے، اور جو مان گئے وہ جان سے پہچان سے بھی گئے۔ اگر کبھی ان کا راستے میں چلتے ہوئے ایکسیڈنٹ ہو جائے، کئی دن ان کی لاش سرد خانے میں پڑی رہے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلے کہ مرنے والا کون تھا، تم کیا بات کرتے ہو؟ سنو، پھر ہماری للکار گونجی، ہم نے کہا سن لو، ہم نے اس ملک کو قرآن و سنت سے وابستہ رکھنے کی قسم کھائی ہے، اور اونچی کہو قرآن و سنت سے وابستہ رکھنے کی، ہاتھ بلند کر کے کہو ہم نے قرآن و سنت سے وابستہ رکھنے کی قسم کھائی ہے۔ دنیا کا کوئی شخص ہم سے غیر شریعت کو شریعت منوا سکتا؟ انگوٹھے لگا دیے، جنگ میں مضمون چھپا، لوائے وقت میں چھپا، آسان لائی زہر کی کیا حیثیت، اور جیم بھی ٹھیک دال بھی ٹھیک۔ اور ایک مولوی صاحب نے کہا انگریز کے قانون سے تو اچھا ہے، میں نے کہا نہیں، حضرت علی مرتضیٰ نے کہا تھا کلمۃ حق ارید بہا الباطل، بعض دفعہ سچی بات کہہ کے مراد جھوٹی ہوتی ہے، انگریز کے قانون سے اچھا نہیں ہے۔ مجھ سے نوائے وقت کے نامہ نگار نے پوچھا کیوں؟ جواب چھپا، میں نے کہا انگریز کے قانون کو ہم نے کفر سمجھ کے مانا تھا، محمد کی شریعت سمجھ کے نہیں مانا تھا۔ ہم کو آج غیر شریعت کو شریعت منوانا، اور پھر ان فقیروں کی بات رنگ لائی، اور ہم مسکرائے کہ کیا عشق نے سمجھا ہے اور کیا حسن نے جانا ہے، ہم خاک نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے۔ بڑی بڑی جماعتیں بسمل کی طرح تڑپ رہی تھی، کہہ رہے تھے بیڑا غرق ہو گیا ہے، استحسان لائی ظہیر نے تلپ پٹ کر دیا۔ پھر جواب ملا کوئی نہیں، ہم نے جلسے کیے، پاکستان کی ایک آدھ جماعت کو چھوڑ کر کسی جماعت کا اتنا بڑا جلسہ نہیں ہوا، اور جلسے ہوں گے، اور بولا جلسے، اونچی بولا جلسے، جلسے انشاءاللہ اہل حدیث کی قوت منوائی جائے گی۔ مانے، پھر بورڈ بیٹھا، اب پھر بددیانتی برتی گئی ہے، ہم سے اسی لیے ناراض ہیں، ہم سے اسی لیے خفا ہیں کہ دنیا کا کوئی شخص ہم کو ورغلا نہیں سکتا، بہلا نہیں سکتا۔ اور حضرت صاحب وہ ہیں کہ شاعر نے کہا تھا کھلونے دے کے بہلائے گئے ہیں، تمناؤں میں الجھائے گئے ہیں۔ میں نے کہا ہزار دام سے نکلا ہوں ایک جنبش میں، جسے غرور ہو آئے کرے شکار مجھے۔ ان پڑھ لوگ بیٹھے، نہ اصول حدیث سے واقف، نہ اصول فقہ سے واقف، اور میری بات کا غصہ نہ کرنا، نہ اصول اسلام سے واقف۔
مگر نہ لوگوں، اہل حدیثوں تم بھی سنو، اور میرے یار جو میری تقریر سننے آئے ہیں وہ بھی سنے. مجھے بتلاؤ، تمہیں کبریا کی قسم ہے، تمہیں ذات خدا کی قسم ہے، اور قرآن و سنت کا معنی بھی کسی کو آتا ہے کہ نہیں؟ اور بولو، قرآن کا پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ سنت کا پتہ ہے کہ نہیں؟